جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اتے فرض کیتے گئے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارا دوسرا سورۃ نام سورہ بقرہ دی 183 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے
کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی الحمدللہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ساڈیاں زندگیاں دے اندر ایک دفعہ پھر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ لے آندا ہے۔ اس مہینے دے اندر بہت زیادہ برکات، نیکیاں دا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتا جاتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے کہ اسی ساڈے پیدا کرنے والے نے ساڈا او مالک و رازق ہے، اسی او دی عبادت کریے۔ رمضان دا روزہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ روزے نو عربی زبان دے اندر صوم کہا جاندا ہے۔ صوم دا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا، کہ انسان فجر تو لے کے مغرب تک کھان پین تو باز رہندا ہے، رک جاندا ہے، غیبت کرن تو رک جاندا ہے، کٹ تولن تو رک جاندا ہے، فراڈ اور فریب تو رک جاندا ہے، کہ انسان برائیاں تو رک جائے۔ یہ ایک قسم دی ٹریننگ بھی ہے کہ 11 مہینوں دے اندر انسان کھا بھی رہا ہے، اپنی مرضی نال اپنی زبان نو چلا رہا ہے، جو دل کردہ کری جا رہا ہے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے۔ جیڑا انسان روزہ رکھ کے اپنے ہاتھ دے اتے کنٹرول نہیں کرتا، اپنی زبان تے کنٹرول نہیں کرتا، اپنی نظر تے کنٹرول نہیں کرتا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به، جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنو باز نہیں آؤندا، کٹ تولن تو فریب براڑ تو باز نہیں آؤندا، اپنی زبان نو روک کے نہیں رکھدا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من لم یدع
قول الزور والعمل بغی ولیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اللہ نو او بندہ بھکھا رہے پاوے پیاسا رہے، جیڑا جھوٹ نہیں چھڑدا، غیبت اور چغلیاں نہیں چھڑدا، جیڑا بندہ برائیاں تو باز نہیں رہندا۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نو او دے روزے دی کوئی حاجت نہیں۔ روزے دا معنی ہے، صوم دا معنی ہے کہ انسان برائیاں تو باز آ جائے اور اس مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے هذا شهر رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وسلسل الشياطين۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن امت نو درس دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ھذا شہر عظیم، اے بہت ہی بڑا مہینہ، بہت ہی بڑا مرتبے والا، بہت ہی بڑا اجر والا، بہت ہی بڑا اعلیٰ مہینہ اللہ رب العالمین نے تو آٹے اتے بھیج دیتا ہے۔ قد جاءکم تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، اور سر کا شیطانہ نو سنگل پا کے جگڑ دیتا جاندہ ہے۔ شیطانہ نو جگڑ دیتا گیا ہے، ہن تے نیکیاں کرنا، نماز دی طرف آنا، کوئی وسوسہ نہیں پائے گا۔ اللہ سانو سارے نو جماعت نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت دا اور مسجد دے اندر نماز پڑھن دا فائدہ اور جمعے دا فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ بندہ کرو وضو کر کے نہا کے دھو کے چل دے، اللہ ایک ایک قدم دے سال دے روزے اور ایک سال دیاں نمازاں دا اجر عطا کر دیندا ہے۔ کتنا اجر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے ارشاد فرماؤ ای العمل افضل، اللہ دے نبی جی سب تو اعلیٰ سب تو بہترین عمل کیڑا ہے؟ مختلف مقامات دے مختلف موقعوں دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نماز پڑھنا بڑا افضل عمل ہے۔ دوسرے موقع دے فرمایا جہاد کرنا بڑا افضل عمل ہے۔ تیسرے موقع دے فرمایا والدین دی عزت احترام کرنا، انہاں دی خدمت کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ کیوں جی؟ جس بندے نو اپنے والدین دی خدمت کر کے جنت لب جائے انہوں لینی چاہیے کہ نہیں؟ تے جنہوں رمضان دا مہینہ لب جائے او دے اندر باجماعت نماز پڑھے، اللہ دا قرآن پڑھے، اللہ دا ذکر و اذکار کرے، انہوں جنت لب جائے، سودا ماڑا ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ احکم الحاکمین بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ میرے محبوب دی امت کسے طرح نیکی کر کے جنت چلی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کیتا گیا ایّ العمل افضل، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام اے بیان فرماؤ، ارشاد فرماؤ سب نالو اعلیٰ عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علیک بالصوم وَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اے میرے صحابہ روزے نو لازم پکڑو، روزے دا عمل کرو، روزہ رکھو، اے دے نال دی نیکی کوئی نہیں، اے دے نال دی کیوں؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بندہ نفل و نوافل پڑھتا ہے، او دا اجر لکھیا جا رہا ہے۔ تے جدو بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے حدیث قدسی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، اے میرے فرشتیو اس بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہے، اے دا اجر میں آپ ہی دیاں گا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں ایک دروازے دا نام ہے ریان، روزے داراں والا، او دے اندروں صرف جیڑا کثرت دے نال نفلی روزے رکھدا ہے آواز پائے گی کہ اس دروازے جو ہو کے جنت چلا جا، اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ جیڑا او دروازے چو گزرے گا اوتھے نہرہ تو پانی پیے گا، وَلَمْ يَزْمَا عَبَدَا، انہوں کدی پیاس ہی نہیں لگے، آج دی پیاس برداشت کر لئیے، بہانے تلاش نہ کریے، ہون تے موسم ہی اللہ نے بڑا پیارا کر دیتا ہے، جنہ بھی سخت ہوئے روزہ معاف ہے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روزے نو لازم پکڑو، کیوں لازم پکڑو؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الصوم جنۃ من عذاب اللہ یستجن بہ العبد من النار، اے میرے صحابہ رہندی دنیا تک دے آن والے مسلمان الصوم جنۃ، روزہ اللہ نے ٹال بنا دیتا ہے، جی میں پہلیاں وقتاں دے اندر جنگ لڑی جاندی تھی، کو بندہ تلوار دا وار کر دے، دوسرا بندہ اپنی ٹال اگے کر کے بچ جاندہ ہے، جی میں ایک ٹال اگے کر کے بچ جاندہ ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، اللہ دے عذاب تو بچان واسطے روزہ ٹال بن جائے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث پاک دے اندر الصوم جنۃ حصن من حصین من النار، روزہ ٹالے اے جہنم دے بچاؤ واسطے قلعیاں دے اندروں ایک قلعہ ہے، جی میں بندہ ایک قلعے دے اندر وڑ کے محفوظ ہو جاندہ ہے نا، دروازے بند کر لیندہ ہے، روزہ رکھن والا ایک قلعے دے اندر محفوظ ہو جاندہ ہے، ہونا چاہے ویکھنا ہے کہ اے 29 یا 30 دن اے صرف اسائی بھوکھیا رہنا یا پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے رہنا،
اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے اسی سمجھ جاندے جدو اللہ رب العالمین ایمان والیاں دا تذکرہ کر دے کہ ہن کوئی اللہ رب العالمین اپنا حکم نازل فرمان لگے نے, کوئی حکم فرض فرمان لگے نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ رب العالمین صرف ایمان والیاں حکم دے رہے ہیں. جیڑے ایمان دا دعویٰ کرنے والے, جیڑے اسلام دا دعویٰ کرنے والے کہ اسی مسلمان ہیں, اسی ایمان والے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین دا اسلوب ہے کہ جدو ایمان تو علاوہ کی اور لوگاں نو بلانا ہوندا تے اللہ رب العالمین فرماندے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین جدو پورے دنیا دے انسانوں نو مخاطب فرماندے یا ایھا الناس. اے دے اندر مسلمان بھی آ چکے نے, اے دے اندر کافر بھی آ چکے نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری دنیا کدے دردی فقیر ہے, اللہ دے دردی فقیر ہے, اللہ دے دردی محتاج ہے. اور دوسرے مقام دے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا جہان دے لوگ, عبادت کرنی ہے جدوں بھی سجدہ کرنا ہے, جدوں بھی رکوع کرنا ہے, جدوں بھی دعا منگنی ہے, جدوں بھی اولاد منگنی ہے, جدوں بھی رزق منگنا ہے, کدے کولوں اللہ کولوں کیوں منگنا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. میں اللہ فرماندے نے میں تواڈا رب, میں تانوں بھی پیدا کیتا, تواڈے تو پہلے لوکاں نوں بھی میں ہی پیدا کیتا. تے حق اے بندا ہے کہ جیڑا ساڈا مالک ہے, جیڑا ساڈا رازق ہے, یا ایھا الناس اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تیسرے مقام دے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللہ رب العالمین نے
نے پوری دنیا دے لوگاں نو مخاطب فرمایا ہے۔ سورہ حج دے اندر اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں کوئی مثالاں بیان کرنا چاہنا ہے، بڑی غور دے نال، بڑی غور و فکر نال سماعت فرمانا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ میرے تو علاوہ کسے اور رب نو پکار دینے، کسے اور بت نو پکار دینے، کسے اور قبر والے نو اپنا معاذ اللہ رب من دینے، اللہ فرماندے نے لن یخلقوا ذبابا والا اجتمعوا لہ، یہ سارے خدا کٹے ہو جائیں، یہ سارے دنیا دے لا کٹے ہو کے آ جائیں، ایک مکھی بھی بنا سکدے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی تے بنانا دور دی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مکھی بنانا تے دور دی گل ہے، اے سارے علاقہ نہ کھا رہے ہون، مکھی انہاں کولوں کھو کے لے جے، اے چھڑان جو کے بھی نہیں، اے چھڑا سکتے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ فرماندے نے ضعف الطالب والمطلوب، اے جڑے قبراں والیاں کولوں منگن ڈے نے، اے جڑے بتاں دے سامنے سجدے پئے نے، اے سجدے کرن والے بھی کمزور نے، اے قبراں والے بھی کمزور نے، تو کسے دی آواز سن دے کیوں جی؟ فیس بک دے آیا کہ سن دے نے، فیس بک بیندے ہو تسی بھی، میں دیکھے ہے کہ ایک قبر دے اندر بڑے ہے، کوئی معاذ اللہ ہوندہ ہے نا، آگے دعا کردہ اندہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ پنجاب پولیس نے قبر کٹ کے نا پچھوں نہ کہ بھائی جی باہر آ جاؤ، بڑا الہ لگا پھرنا تم، سمجھ نہیں، مت ماری گئی۔ اللہ سانو سارے انو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماندے نے جویں اپنے مالک دی قدر کرنی چاہیے دی سی، انہاں لوگاں نے کیتی نہیں، انہاں نے کیتی اللہ نو چھڑ کے ہو رگے۔ اللہ سمجھ عطا فرما۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھے آجے کہ صرف تو آڈے اتے روزے فرض کیتے نے، بلکہ پہلیاں امتاں اتے بھی فرض کیتے نے۔ کیوں فرض کیتے نے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نمازہ بھی پڑھ لیاں نے، اللہ روزے بھی رکھ لے نے، اللہ تیرے راہ اندر خرچ بھی کر دیتا ہے، اللہ متقی پرہیزگار بن چکے ہیں۔ اللہ ہن کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔
اللہ فرماندے نے میں جنت متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے تیار کر کے رکھ دیتی ہے. اے دن گنتی دے، اے دن پتہ بھی نہیں لگنا اے رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ کیڑے ویلے گزر چکے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جیڑا بندہ مریض ہے، جیڑا بندہ مسافر ہے، وہ روزہ نہ رکھے، رمضان تو بعد رکھ لوے. اور اللہ رب العالمین دا پہلا اعلان روزیاں دے بارے اللہ فرماندے نے وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. پہلا آرڈر آیا ہے کہ جو لوگوں چاہیے کہ روزے رکھن جڑے طاقت والے نے وہ اپنا فدیہ کسے ہور نو دے کے روزہ رکھوا سکتے نے. اینا آرڈر ٹھیک نہیں سی یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ مالدار لوگاں نو روزہ رکھنا نہ پہندا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تسی جان لو روزے دے فائدے کنے نے تسی کدی بھی روزہ چھڈو. اللہ رب العالمین نے پہلا آرڈر نازل فرمایا ہے اور دوسرے آرڈر دے اندر اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ فرماندے نے جیڑا تواڈے وچوں حاضر ہوئے او دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اونوں چاہیے کہ فلیصمہ روزے لازمی رکھے. روزے جیڑا بیمار ہے، جیڑا شیخ بھالی ہے، جیدی صحت دی امید نہیں، اللہ احکم الحاکمین اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ روزے کسے نو رکھوا سکتا ہے. جیدی صحت دی امید نہیں باقی سارے روزے رکھ، باقی سارے ایدہ فائدہ کنا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویصوم رمضان ویتقی الکبائر وان لہ الجنہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو ایک تسمے دی جُتی دے تسمے دی لوڑ پئی ہے تے کدے کولوں منگنا ہے؟
جدوں بھی منگنا ہے اپنے رب کولوں، جدوں بھی رزق دا سوال کرنا ہے اپنے اللہ کولوں، جدوں بھی اولاد دا سوال کرنا ہے اپنے اللہ کولوں۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویصوم رمضان۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بندہ توحید پرست ہوئے، مشرک نہ ہوئے، بندہ مشرک تے کرے جی 5 وقت دی نماز پڑھے تے یہ او دا مال نصاب نو پہنچ دے، زکاة بھی دے دے، رمضان دا مہینہ آ جائے روزے رکھے، فرمایا وَيَتَّقِ الْكَبَائِرَ، کبیرہ گناہاں تو بچدا رہے، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت دے نا الاٹ کر دیتی۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جیڑا بندہ اپنے اللہ دے ایمان لے آندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا رہبر و رہنما ماندا ہے۔ کی ماندا ہے؟ رہبر، یہ کلمہ پڑھ کے کسی اور دے مگر ٹر پوے پھر بات ہونی ایمان لے آئے اللہ دے اتے، اللہ دے رسول دے اپنا رہبر و رہنما بننے، نماز پڑھے، زکاة ادا کرے، رمضان دے روزے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، او جنت دا حقدار بن چکے ہے، جنت دا حقدار بن چکے ہے۔ اللہ سانو بھی بنن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا رد نہیں کیتی جاتی۔ روزے دی فضیلت اور عظمت ہے، 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ اسے ویلے ہی قبول کر لیندا ہے۔ پہلا کیڑا ہے؟ جیڑا مظلوم ہے، جیڑا جیدے اتے ظلم کیتا جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مظلوم اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوندا، او دی دعا یا بد دعا اسے ویلے عرش عظیم تے پہنچ جاندی۔ مظلوم دی بد دعا کو لو بچیا کرو۔ اور دوسرا اوے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او حکمران جیڑا انصاف کرنے والا ہوئے، جیڑا انصاف کرنے والا ہوئے، اساں گیا نہ ہی انصاف رکھ لو، نہ ہی تحریک انصاف، اور مظلومہ لوگاں دے اتے ظلم ہی ظلم۔ اللہ ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا فرما، او حکمران جیڑا انصاف کرے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایک کتا بھی پیاسا مار جائے عمر نو، آج بھی ہونی ہے کہ نہیں، جنہیں مردی مار دے جان، مہنگائی نال مار دے جان یا انج مار دے جان، مار دے جان۔ اللہ ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا فرما۔ تیسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ روزے دارے اللہ کو لو دعا کرے اللہ اسے ویلے قبول کر لوے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے نفلی روزے دا اجر اور ثواب
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خریفا۔ جیڑا کو بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ 70 سال او دے چہرے نو جہنم تو دور کر دیندا ہے۔ 70 سال دی مسافت تو اللہ اس بندے نو جہنم تو دور کر دے۔ فرضی روزے دا کنا اجر ہوئے گا۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا۔ جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ دے اللہ او دے درمیان او دے جہنم دے درمیان ایک خندق نو پیدا کر دیندے نے، اور وہ خندق کڈی چوڑی ہوئے گی کما بین السماء والارض، جویں زمین اور آسمان دور ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ ایک آسمان دا دوجے آسمان دا سفر 500 سال دا ہے، 500 سال دا، کہ جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھ دے 500 سال دی مسافت تو اللہ جہنم دور کر دیتا ہے۔ اللہ سانو رمضان دیاں برکات اور اے دے اجر سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے نہیں کہ صرف ساڑھے ہوتے ہی روزے فرد نے، پہلیاں امتہ ہوتے بھی فرد رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکہ دو مدینہ تشریف لے آئے، آپ عاشورہ دا روزہ رکھ دے اور ہر مہینے 3 روزے رکھ دے، 13، 14 اور 15۔ اس تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے کہ اللہ نے رمضان دے روزے ساڑھے تے فرض کر دیتے، باقی 3 روزے اور عاشورہ دا روزہ ساڑھے واسطے نفل ہو چکیا۔ اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔